الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سبق شروع کر رہے ہیں الباب الثانی، ہدایت النوع کا دوسرا باب ہے مبنی کا بیان۔ اس سے پہلے آپ نے تفصیل کے ساتھ معرب کا بیان پیچھے پڑھا۔ آج پہلے اجمالی طور پر اس کی قسموں کو یاد رکھ لیں کہ کلام عرب میں جو معرب ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ معرب ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع ہو، اور دوسری قسم اس کی بنتی ہے وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید وغیرہ ثقیلہ وغیرہ سے خالی ہو۔ تو فعل مضارع جبکہ عامل ناصب و جازم اور نون جمع مؤنث وغیرہ سے خالی ہو، جیسے مثلا یضرب، یہ کلام عرب میں دو کیا ہوتے ہیں، معرب کہلاتے ہیں۔ ایک تو ترکیب میں واقع ہو، اور دوسرا یہ کہ فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ وغیرہ سے خالی ہو، لہذا یضربنا، تضربنا، لا یضربنا، یہ وغیرہ سارے کیا کہلائیں گے، مبنی کہلائیں گے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، ایک تو نون جمع مؤنث بھی آ گیا اس کے اندر، یا پھر جو ہے یہ لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی آ جائیں، لا یضربنا اور پھر لا یضربن، ثقیلہ اور خفیفہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تھے معرب، صحیح ہے نہیں؟ اب آتی ہے مبنی کی بات۔ مبنی جو ہے کلام عرب میں بہت زیادہ آتا ہے۔ مبنی جو ہے، اصل مبنی سب سے پہلے ہم دیکھیں تو مبنی کی اولاً دو قسمیں بنتی ہیں۔ مبنی کی دو قسمیں، پہلے مبنی الاصل، دوسرا مشابہ مبنی الاصل، صحیح ہے؟ یہ دو قسمیں بنتی ہیں اس کی، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ اب جو مبنی الاصل ہوتے ہیں وہ تین ہو جاتے ہیں عام طور پر، ماضی، امر حاضر اور تمام حروف، تو یہ کہلاتے ہیں کہ یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف، اور اس میں متمکن جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے جبکہ ترکیب میں واقع ہو، لہذا ترکیب میں واقع نہیں ہے، جیسے زید، عمر وغیرہ، خالد وغیرہ کیا ہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ مبنی ہے کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ اسی طرح نون تاکید، ثقیلہ و خفیفہ وغیرہ بھی کیا ہے، سب یہ مبنی ہے۔ دوسری آ جاتی ہے مشابہ مبنی الاصل۔ مشابہ مبنی الاصل کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن آپ جو دراصل پڑھتے ہیں عام طور پر تو اس کی جو ہم قسمیں بیان کرتے ہیں وہ 8 قسمیں ہوتی ہیں۔ مشابہ مبنی الاصل یعنی مبنی اصل کے مشابہ رکھنے والے، اور مشابہت یہ کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ یہ اعتبار سے یہ حروف کے ایک طرح سے مشابہ ہوتے ہیں۔ جس طرح حروف اپنا معنی بتانے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی کیا ہوتے ہیں، دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس میں موصول اپنے صلے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے کیا اس میں ضمیر ہے تو یہ بھی سب محتاج ہوتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہو گیا، ظروف ہیں، کنایات ہیں، اصوات ہیں، یہ بعض ظروف ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، مبنی الاصل کے۔ تو یہ 3 قسمیں پہلے تو یہ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہیں وہ آگے آپ کے سامنے 8 قسمیں جو آئیں گی۔ پھر انہوں نے یہاں پر ذکر کریں گے کہ مبنی الاصل کی تعریف کہ وہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، لہذا یہ جو الف ہے اور جو با ہے، یہ تا ہے، یہ سب کیا کہلائیں گے، مبنی کہلائیں گے، مبنی کہلائیں گے یہ۔ لیکن اگر اس کے بارے میں اگر ہم پوچھنے لگے اس کے بارے میں، جبکہ یہ ان کے ساتھ کوئی عامل نہ پایا جائے، یہ بھی شرط ہے کہ ان کے ساتھ کوئی عامل نہ پایا جاتا ہو، لہذا اگر ان حروف کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، یہ اگر ہم اس طرح کر کے کہیں گے التاء للقسم، اب یہاں پر یہ مبنی نہیں کہلائیں گے، اب یہاں پر ایک طرح سے معرب ہے یہاں پر، اور یہ الف با تا سے جو مراد ہے، یہ الف با تا نہیں بلکہ یہ الف با یہ تا ان کے مسمات مراد ہیں،
اسی طرح زید کے بارے میں کہا کہ زید یہ جو ہے یہ مبنی ہے کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. تو بعض صورتیں ایسی نکلیں گی جو معرب کہلائیں گی، مبنی کہلائیں گی، مبنی بالفعل، اور بعض ایسی ہوں گی جو مبنی بالفعل ہوں گی لیکن معرب ہوں گے بالقوہ. لہذا یہ زید، اثنان، ثلاثۃ، یہ جب تنہا تنہا پوچھے جائیں تو یہ کیا کہلائیں گے؟ مبنی کہلائیں گے. فی الحال یہ مبنی ہے، ابھی فی الحال مبنی ہے کہ اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، کسی 1 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ مبنی ہے. لیکن جب ترکیب میں واقع آ جائیں اور ان کو ترکیب کے اندر ملا کر کے پوچھا جائے تو ایسی صورت میں یہ معرب ہوں گے. جیسے انما الہکم الہ واحد، تو یہ ہاں انما الہکم الہ واحد یہ کیا کہلائے گا؟ معرب کہلائے گا اس صورت میں. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے مبنی بالفعل ہے لیکن معرب ہے اس کے اندر بالقوہ. لہذا زید کو دیکھیں طرح پوچھ رہے ہیں ہم تو اس صورت میں تو یہ مبنی کا ہے لیکن اس کے اندر معرب بالقوہ ہونے کی صلاحیت ہے. یہ معرب بالقوہ بھی عام طور پر اگر اس کو ترکیب میں لے جائے تو یہ بالقوہ بن جائے گا. یعنی وہ کیا ہے اس کے اندر فی الحال جو کام کر رہے ہیں ہم اس وقت دیکھا جائے گا تو بالفعل ہوگا، فعل کے وقت. ابھی ہم جیسے زید کو لے رہے ہیں کہ تنہا ہم زید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ فی الحال جو ہے یہ زید مبنی ہے لیکن یہ کیا ہے دوسری تمام حالتوں میں کیا ہے یہ معرب ہو جائے گا جب ترکیب میں آ جائے گی. ہاں قوت ہے کہ معرب بنے گی. تو بعض ایسی صورتیں ہوں گی جو بالکل بھی مبنی نہیں، معرب نہیں بنتے ہیں، صحیح ہے نہیں، اور بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو مبنی ہوتی ہیں لیکن معرب بننے کی ان کے اندر صلاحیت رکھتے ہیں. تو مشابہ جو مبنی الاصل ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ قسم جو ہوتی ہے کبھی بھی معرب نہیں بنتی ہے. جو مشابہ مبنی الاصل ہوتے ہیں جیسے کہ ضمیر ہو گئی، صحیح ہے نہیں، جس میں اشارہ ہو گئے، یہ کیا رہتے ہیں؟ مبنی ہی رہتے ہیں. لیکن حال یہ رہ گیا زید رہ گیا، اثنان ہو گیا، ثلاثۃ ہو گیا، صحیح ہے نہیں. تو یہ ساری جو ایسی ہیں اگر تنہا ان کو پوچھا جا رہا ہے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ مبنی کہلائیں گے لیکن جب اس کو ترکیب میں لے لیں تو یہ معرب ہو جائیں گے. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب الثانی فی الاسم المبنی کی دوسرا باب ہے اس میں مبنی کے بیان میں. وہو اسم وقع غیر مرکب مع غیری، یہ وہ ایسا اسم ہے جو واقع ہو غیر مرکب مع غیری اور کسی دوسرے کے ساتھ مرکب نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ مرکب نہ ہو. مثلا الف، با، تا، ثا وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہے کیونکہ یہ غیر کے ساتھ ابھی مرکب نہیں ہے. ومثل احد، اثنان، ثلاثۃ، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے کیونکہ یہ ابھی غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے لیکن جب اسے ترکیب میں لے کر آ جائیں اور کہیں پر پڑھنے لگے قرآن پاک کی مثالیں لا کر کے تو وہاں پر اس کو صورت میں معرب کہلائیں گے. اسی طرح مبنی سے اگر معرب نکل جائے اس کو معرب بالقوہ کہیں گے نہیں، بعض جو ہیں وہ معرب مبنی ہوں گے لیکن وہ معرب بننے کی قوت ان کے اندر ہوتی ہے. تو معرب مبنی ہوں گے بالفعل وہ، لیکن وہ کچھ ہی ہیں. جیسے مثلا ہم نے کہا زید، عمر، بکر، خالد، یہ کیا ہیں؟ تو اب بول رہے ہیں تو اب ہم ترکیب میں نہیں ہے، اس وقت تنہا پوچھ رہے ہیں تو یہ مبنی ہوئے. لیکن اب ان کو ایک اعتبار سے دیکھیں کہ یہ معرب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس اعتبار سے معرب بالقوہ ہیں. صحیح ہے. جیسے الف، با، تا، سا ومثل احد، اثنان، ثلاثۃ ولفظ زید، جیسے کہ لفظ زید وحدہ، تنہا لفظ زید، یہ زید ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اور نام لے لیں. ایک مثال دی یہاں پر، کوئی بھی نام لے لیں اگر وہ تنہا پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہلائیں گے؟ کیونکہ شرط کیا ہے معرب ہونے کے لیے؟ ایک تو ترکیب میں واقع ہو اور وہ فعل مضارع جو کیا ہو نون جمع مؤنث، نون تاکید ثقیلہ وغیرہ سے خالی ہو. مبنی کے جو فعل ماضی کے تو تمام جو کلمات ہیں مبنی ہوں گے کیونکہ فعل ماضی خود مبنی ہے، اس کے اندر جمع مؤنث غائب بھی آ گیا. فعل مضارع کے 14 صیغوں میں جو ہیں 12 صیغے معرب ہو جاتے ہیں اگر عامل ناصب جازم نہیں، اور جمع مؤنث کے جو 2 صیغے بنتے ہیں تو وہ کیا رہتے ہیں؟ مبنی رہتے ہیں. ان میں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی لن بھی لگا دیں، لم بھی لگا دیں، وہاں پر ان میں عمل کچھ بھی نہیں کرتا. فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ بِالْفِعْلِ عَلَى السُّكُونِ، کیونکہ یہ جو ہیں مبنی بالفعل ہیں سکون پر. وہ معرب بالقوہ،
اور کیا ہے یہ مورب بالقوہ ہیں. تو یہ سکون پر مبنی ہے، لہذا آپ اس کو زیدن نہیں بولیں گے، زیدن بھی نہیں بولیں گے، زید بولیں گے. اسی طرح اسنان، سلاس، سلاسہ، احد، یا اس طرح سے بولیں گے. ان پر اعراب نہیں دیں گے، رفع والا یا نصب والا کوئی اعراب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اعراب جب آتے ہیں جب ان کے ساتھ ان کا عامل پایا جائے، اور یہ عامل ہے ہی نہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہوں گے. تو وحدہ فإنہ مبنی بالفعل، کیونکہ یہ مبنی بالفعل ہے سکون پر، وہ معرب بالقوہ اور معرب بالقوہ. دوسری قسم آتی ہے او شابہ مبنی الاصلی، یا جو کیا وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو. تو مبنی اصل تو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان بتا دیے. ویسے اور بھی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں لوگ، کہ ایک تو یہ جملے کو بھی مبنی کے حکم میں مانتے ہیں، صحیح ہے. دوسرا اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، ترکیب میں واقع نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کہتے ہیں، جیسے فرض، کتاب وغیرہ، تب بھی اسے مبنی میں شامل کرتے ہیں. فعل مضارع جب نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو تب بھی یہ مبنی کے حکم میں. لیکن اصل مبنی جو ہے فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف. اب اس کے بعد آ گیا او شابہ مبنی الاصل، یا جو وہ مبنی اصل کے مشابہ ہو. بأن یکون فی الدلالۃ علی معنیہ محتاجا الی قرینۃ، اس طور پر کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاجا الی قرینۃ، کسی قرینے کا محتاج ہو. کیا کہیں گے؟ کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج ہو. جیسے کہ اسم اشارہ، جیسے کہ اشارہ یہ اپنے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی سارے جتنے بھی ہوں گے مشابہ مبنی الاصل، یہ کسی نہ کسی کے محتاج رہیں گے. اس میں موصول ہے تو اپنے صلے کا محتاج رہے گا، اس میں اشارہ ہے تو اپنے مشار الیہ کا محتاج رہے گا، اسماء افعال ہیں تو یہ اپنے فاعل کے محتاج رہیں گے، اسماء اصوات ہیں ہر ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اسماء ظروف جب تک ان کا مضاف الیہ عام طور پر ذکر نہیں کرتے ہیں تو ان کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے. تو یا یہ کہ ہم مبنی الاصل کے مشابہ ہوں اس طور پر کہ وہ دلالت کرنے اپنے معنی پر کسی قرینے کے محتاج ہوں، جیسے کہ اشارہ، جیسے ہاؤلائی. اب ہاؤلائی کہتے رہیں لیکن مشار الیہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ. ونحویہ، اور اس سے او یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، یا یہ کہ وہ جو ہو 3 حرف سے کم پر ہو. ایک تو یہ کہ مبنی اصل کے مشابہ ہو، یا وہ کوئی ایسا لفظ ہو جو 3 حرف سے کم پر مشتمل ہو. جیسے کہ زا ہے، 2 حرف ہے اس کے اندر، زا ہے، الف ہے. من ہے، یہ مبنی ہے کیونکہ 3 حرف سے کم پر مشتمل ہے، اور یہ حرف کے مشابہ ہو گئے. حرف میں کیا ہوتے ہیں عام طور پر 2 حرف رہتے ہیں، تو یہ حرف کے مشابہ ہو گئے، تو اس اعتبار سے کیا رہیں گے، مبنی رہیں گے. یا جو ہو 3 حرف سے کم پر مشتمل ہو، او تضمن معنی الحرف، یا جو ہو یعنی 3 حرف 2 حرفوں سے مشتمل تو نہ ہو لیکن حرف کے معنی پر کیا ہو، مشتمل ہو، حرف کے معنی کو متضمن ہو. جیسے پہلے کی مثال ہو جائے گی زا اور من، اور دوسرے کی مثال ہوگی احد عشرہ سے 19 عشرہ. کیا ہو جائے گی، یہ حرف عطف کے معنی کو متضمن ہے، کیونکہ اس کا معنی تھا احد و عشر، احد واو تھا درمیان میں، اس واو کا حذف کر دیا گیا اور اس مشابہت کی وجہ سے دونوں کو مبنی رکھا گیا فتح پر. تو یہاں واو کا حذف کر دیا گیا، تو دیکھیے یہاں پر حرف کے معنی پر متضمن ہے. یا احد عشرہ کہ اس میں درمیان میں کیا تھا، واو تھا، اس واو کا حذف کر کے دونوں جزوں کو فتح پر مبنی رکھا گیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایک کلمہ دونوں کو ملا دیا نا، آپ نے پڑھا ہے نا مرکب بنائی، کہ 2 کلموں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا اور دوسرا جز کسی حرف کے معنی پر مشتمل. او تضمن معنی الحرف، یا حرف کے معنی کو متضمن ہو، جیسے کہ زا اور من. زا اور من کو جوڑنا ہے کس سے، من ثلاثۃ احرف. مثال جو ہے وہ ترتیب بار لینا ہے. او اقل من ثلاثۃ احرف، جیسے زا اور من. یا حرف کے معنی کو متضمن ہو، جیسے احد عشرہ سے 19 عشرہ تک. تو مثالیں جو ہیں اسی کے حساب سے رکھنا ہے. وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا أَصْلًا، اور یہ قسم جو ہے بالکل بھی معرب نہیں ہوتی. کون سی قسم؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں. پہلی والی جو ہم نے قسم بیان کی جو غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو،
تو وہ ہے مبنی بالفعل ہیں لیکن مورب بالقوہ ہیں، وہ ایک اعتبار سے مورب ہو جاتی ہے. لیکن جو دوسری قسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یہ بالکل بھی کیا ہوتی ہے؟ مورب نہیں ہوتی، نہ تو بالفعل ہوتی ہے نہ بالقوہ ہوتی ہے. برخلاف قسم اول کے. قسم اول کون سی تھی؟ جو ما وقع غیر مرکب، جو کسی غیر کے ساتھ مرکب نہ ہو، جو اس میں آیا تھا کہ مبنی بالفعل اور مورب بالقوہ. تو وہاں پر جیسے زید تھا، اسنان تھا، ثلاثۃ گنتیاں تھیں، اسی طرح البا والتا یہ سات ہے. تو یہ جب تک الگ الگ بول رہے ہیں تو یہ مبنی ہے. لیکن اگر ان کو پوچھنے التاء للقسمی، الواو للقسمی، تو ایسی صورت میں یہ مورب بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا وہذا القسم لا يصير موربا اصلا، یہ قسم بالکل بھی کیا ہوتی ہے؟ مورب نہیں ہوتی ہے. وحکم ان لا يختلف آخر باختلاف العوامل، اور اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر جو ہے عامل کے تبدیل ہونے سے بدلتا نہیں ہے. مبنی کی جو آخر جو ہے، کیونکہ مبنی کا آخر بھی اگرچہ بدل جاتا ہے لیکن عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. انہوں نے یہی کہا، قید لگائے کہ حکم اللہ یختلف آخر باختلاف العوامل، عاملوں کے تبدیل ہونے سے اس کا حکم نہیں بدلتا، اس کا آخر نہیں بدلتا ہے، بلکہ صرف ایسی بدل جاتا ہے، عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا بلکہ ایسی بدل جاتا ہے. مانی جیسے من، اب یہ کسر آ گیا ملانے کی صورت میں، من الرجل، من امرؤن، ضمہ آ گیا، اور تیسرے میں آ گیا اب دیکھیں یہاں من الرجل، من امرؤن، من زید. پہلی مثال میں جو ہے من جو ہے یہ من جو ہے پہلی مثال میں کیا ہے؟ مکسور ہے، اور دوسری مثال میں ضمہ ہے، اور تیسری مثال میں ساکن ہے. تو یہ عامل کے تبدیل ہونے سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مبنی بھی تبدیل ہوتا ہے اس کا آخر، لیکن عامل کے تبدیل ہونے سے نہیں ہوتا. مورب کا آخر جو ہوتا ہے وہ عوامل کے تبدیل ہونے سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم مورب بالکل نہیں بنتی ہے. اس کا حکم یہ کہ اس کا آخر جو ہے عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. وحرکات تسمى ضما وفتحا وکسرا وسکونا. اچھا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مورب کی حرکتیں جو ہوتی ہیں اور مبنی کی جو حرکتیں ہوتی ہیں تھوڑا فرق ہے. مورب کی جو حرکتیں بنتی ہیں اس کا نام ضمہ، فتح، کسرہ رکھتے ہیں، اور اس کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کا نام ضم، فتح، کسر مبنی کا رکھتے ہیں. اس کا نام کیا کہتے ہیں؟ ضم، فتح، کسر کہتے ہیں. یعنی اور مورب میں جو جزم آتا ہے، کیا آتا ہے؟ لاسٹ والی آتی ہے جزم، اور مبنی میں جو آتا ہے وہ سکون ہوتا ہے، مبنی بر سکون. لہذا جیسے کہ ایزا آیا، اب اسے کیا کہیں گے؟ ایزا مبنی بر سکون. ارے مبنی بر سکون ہے، یہ ہو گئے، مثال ہو گئی. بادو مبنی بر ضم ہے، صحیح ہے نہیں؟ امسی مبنی بر کسر ہے نہیں؟ اینا انا مبنی بر فتح. تو اس طرح سے اس کا نام دیں گے، کیا کریں گے؟ مبنی، اس کو کہیں گے مبنی بر فتح، مبنی بر کسر، مبنی بر ضم، مبنی بر سکون. لیکن اس میں کیا کہیں گے؟ مورب میں ضمہ، فتح، کسرہ اور جزم. تو وہاں پر جزم کے مقابلے میں یہاں سکون آئے گا، وہاں جزم آئے گا. کہہ رہے ہیں اس کی حرکات کا نام رکھا جاتا ہے ضم، فتح، کسر و سکون وقفاً، اور اس کے سکون کا نام وقف رکھا جاتا ہے. وَهُوَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ، اور اس کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. ثمانیہ 8 قسمیں ہیں. پہلی ہے مضمرات، دوسری ہے اسماء اشارات، تیسری ہے موصولات، چوتھی اسماء افعال، پانچویں اسماء اسوات، چھٹی مرکبات، اور ساتویں کنایات اور بعض الظروف. اسوات جس کے ذریعے کسی کی آواز بیان کی جائے، جیسے کوے کی آواز کے لیے غاق غاق، اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ، یعنی بخا بخا، اس طرح ہنسی کے لیے
تو آوازوں کی نقل ہوتی ہے، مرکب صوتی، جس کا نام کیا ہے؟ مرکب صوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ مبنی الاصل کی جو اب پہلی قسم بنی ضمیریں، ساری جو ہیں 70 ضمیریں، وہ بھی کیا ہیں؟ یہ مبنی ہیں، لیکن ان کا وہ تو آپ نے پڑھی ہوں گی 14 5 70۔ ہاں، تو ضمیر جو ہیں، اب ضمیر میں جو ہے وہ آگئی ساری مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ مجرور منفصل نہیں آتی، ورنہ لازم یہ آئے گا کہ ہاں حرف جر کا مقدم کرنا لازم ہے، کما قرأتم فی کتاب مراح الارواح۔ ہاں، اسماء موصولہ، اسماء موصولہ یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ جو ہم 8 قسمیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ کون سی ہیں؟ اس میں غیر متمکن کا نام لیا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو معرب جو ہوتا ہے وہ اس میں متمکن کہلاتا ہے، دوسرا معرب کا نام جو ہے اس میں متمکن، اور مبنی کا جو ہے دوسرا نام جو ہے اس میں غیر متمکن۔ تیسری ہے اسماء اشارات، جیسے ہاذا، ہاذان وغیرہ، اور چوتھی ہے موصولات اللذی، اللذان وغیرہ، اور اسماء افعال جیسے آپ نے پڑھے رویدہ و بلہا و حیہل و علیکہ و دونکہ، یعنی حیہاتہ، شتانہ و سرعانہ، افتح وغیرہ۔ اسماء اصوات جیسے آواز نقل کرنے کے لیے کسی کی آپ کہیں، جیسے نخ نخ، غاق غاق، بخا نخا وغیرہ۔ اسی طرح اسماء کنایات جیسے کہ کیتا و کیتا، زیتا وغیرہ، کم و کذا۔ اسی طرح بعض ظروف، سب جو ہیں ظروف مبنی نہیں ہیں، بعض ظروف مبنی ہیں، وہ جیسے کہ حیث، قدام، فوق، تحت ہیں۔ اب جو کچھ ہوں گے اس میں سے جو معرب بھی بنتے ہیں وہ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مرکبات بنائیہ بھی جو ہوتے ہیں مبنی ہوا کرتے ہیں، جیسے احد عشرہ، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ تو ترجمہ ہو گیا؟ اس کی حرکات کا نام ضم و فتح کسر رکھا جاتا ہے، اور اس کے سکون کا نام وقف رکھتے ہیں۔ وہو اعلیٰ ثمانیۃ انواع، اور اس کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی مضمرات، دوسری اسماء اشارات، تیسری اسماء موصولات، چوتھی اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات، کنایات اور بعض الظروف۔ بتائیں نا، یہ ساری یہ اجمالی تفصیل آپ کے سامنے۔ اب ان کی ہر ایک کی جو ہے پہلے کسی چیز کا اجمال ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ اب تفصیل کریں گے تو ہر ایک کو ترتیب وار جو ہے لف و نشر مرتر کے طور پر جو ہے ذکر کریں گے، جیسے اجمال میں ذکر کیا تھا اسی طرح ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات کو پیش کریں گے۔ چلیں پھر کل اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔